کیونکہ الیکشن سے پہلے انہوں نے سارے لوگوں کو، چاہے وہ غریب آدمی ہے، کسی کا گھر بنا ہے گاس چرائے میں، چاہے اسکول بنا ہے یا کسی کا ہوٹل بنا ہے، انہوں نے اپنے لوگوں کو بیچ کے ان کو بتایا تھا کہ بھئی ہماری سرکار بنے گی تو ہم سب کچھ ٹھیک ٹھاک کریں گے، آپ کی لیز بھی بڑھا دیں گے، آپ کا گھر بھی نہیں جانے دیں گے۔ مگر جندل صاحب یا دوسرے صاحب آئے، مجھے نہیں معلوم کہ کوئی نئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کیا ان کے ساتھ سرکار کی، تو اس کے بعد بالکل سرکار خاموش ہے، یہاں تک کہ جو کورٹ میں بھی سرکار نے کوئی ڈیفینس نہیں کیا ہے اس کا۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ اس کا آکشن ہوگا۔ دیکھیے ہندوستان میں کہیں بھی جہاں بھی آکشن ہوتا ہے تو پہلا رائٹ ہوتا ہے ان کا جن کے پاس لیز تھی۔ تو یہ بتائیے مجھے ہمارے ہوٹل والے جو ہیں وہ کہاں کمپیٹ کر پائیں گے جندل کے ساتھ، اڈانی کے ساتھ، امبانی کے ساتھ، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ وہ کیسے کمپیٹ کر پائیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں جو کشمیریوں کو ایک ذہن میں ایک ڈیموگرافک چینج کی ایک انسیکیورٹی تھی کہ ہم سے سب کچھ آہستہ آہستہ چھینا جا رہا ہے، جس کے لیے لداخ جلا، جس کے لیے لداخ میں 4 لوگوں کی موت ہوئی، جس کے لیے سنم وانگچک اس وقت جیل میں ہے، جس نے 370 کو ہٹانے کے وقت بڑا ویلکم کیا تھا، یونین ٹیریٹری بننے کے بعد بڑا ویلکم کیا تھا۔ تو کہیں نہ کہیں یہ سارا جو ہے اس کے بارے میں سرکار کو چاہیے کہ وہ ایک پالیسی بنائے، اور ہم نے بھی بل لایا ہے، وحید پرا نے بھی ایک بار پھر بل لایا ہے کہ جو ہمارے غریب لوگوں کے پاس جو بھی لینڈ ہولڈنگز ہے، چاہے دکان کو لے کے، مکان کو لے کے یا ہوٹلر والے کو، اس کو ایک بل لا کے، اگر وہ نہیں لانا چاہتے تو ہم بل لا رہے ہیں کہ اس کو ایکسپٹ کیا جانا چاہیے، اس کو پاس کیا جانا چاہیے اور ریگولرائز کیا جانا چاہیے۔ تو میری عمر صاحب سے یہ گزارش ہے، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تو چوز کرنا ہے کہ میں ممتا بنرجی بنوں یا نوین پٹنائک بنوں، تو میری ان سے گزارش ہے کہ آپ نہ ممتا بنرجی بنیے نہ نوین پٹنائک بنیے، اگر آپ کو بننا ہے تو کیجریوال بنیے، جنہوں نے دلی میں اتنے مشکل حالات میں لوگوں کو مفت بجلی دی، لوگوں کو گیس دیا، اچھے ہسپتال دیے، جو اللیگل اس وقت جو مانی جاتی تھی بستیاں ان کو ریگولرائز کیا، اتنی اچھی گورننس دی، بجائے اس کے باوجود کہ ان کے سر پہ بھی ایک لیفٹیننٹ گورنر بیٹھا ہوا تھا، ان کو بھی سانس نہیں لینے دیا جا رہا تھا، ان کو جیل میں بھی ڈال دیا، مگر اس کے باوجود وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے۔ آپ کو بھی مجھے لگتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے، کم سے کم یہ جو زمین کا جھگڑا ہے اس کو نپٹانا چاہیے، اس کے لیے ایک بل لانا چاہیے۔ میں تو نہ یہاں ایل جی صاحب کی وکالت کرنے کے لیے بیٹھی ہوں اور نہ ہی این سی سرکار کی، میرا اتنا کہنا ہے کہ جس طرح اروند کیجریوال نے دلی میں جو انہوں نے اپنے الیکشن میں وعدے کیے تھے، ان کو معلوم تھا کہ میں یونین ٹیریٹری کا چیف منسٹر بننے والا ہوں، جیسے عمر صاحب کو جو انہوں نے وعدے کیے تھے، چاہے وہ بجلی کو لے کے، چاہے گیس کو لے کے، ہسپتالوں کو لے کے، اسکول کو لے کے، نوکریوں کو لے کے، ریگولرائزیشن آف یہ جو کالونیز کو لے کے، جس طرح اروند کیجریوال نے جس کے سر کے اوپر بندوق رکھی تھی بی جے پی نے، انہوں نے وہ تمام وعدے پورے کیے۔ تو میں امید کرتی ہوں عمر صاحب بھی جو انہوں نے لوگوں سے وعدے کیے، جس کے لیے ایل جی کی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ 200 یونٹ بجلی فری دینا چاہتے ہو تو ایل جی کا اس میں کوئی رول نہیں، آپ دے سکتے ہو۔ آپ نے کہا میں سمارٹ میٹر نہیں لگاؤں گا، اب آپ پری پیڈ میٹر بھی لگا رہے ہو، اس میں ایل جی کا کوئی رول نہیں، عمر صاحب کا رول۔ آپ نے کہا 12 سلنڈر فری دیں گے، اس میں ایل جی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ نے کہا 10 کلو ریشن دیں گے، اس میں ایل جی صاحب کا کوئی آپ نے کہا 1 لاکھ نوکریاں دوں گا میں پہلے سال میں ہی شروعات کروں گا، اس میں ایل جی کا کوئی لینا دینا۔ مگر سب سے بڑی بات جو اس وقت ہماری برننگ ایشو ہے اس وقت، وہ یہ جو لینڈ کو لے کے، جو ہمارے ہوٹلیئرس ہیں، جو سارے ہوٹل کو ٹیک اوور کیا جاتا ہے، جو گاؤں میں ہمارے غریب لوگ ہیں ان کو لے کے، جو چھوٹے چھوٹے مکان ہیں یا اسکول ہیں یا دکان ہے اس کو ٹیک اوور کیا جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات جو پلے گراؤنڈس ہیں،